مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيعنا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایمان سے اتباع تک کو عنوان کلام اور موضوع گفتگو قرار دیتے ہوئے سورہ اعراف کی آیات میں سے آیت نمبر 158 158 نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے گزشتہ 2 شبوں کی مانند، جس آیت میں پروردگار عالم نے پیغمبر کی زبان سے سارے انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ جس کا اقتدار، جس کی حکومت قائم ہے زمین پر اور آسمانوں پر، جہاں جہاں تک وجود پایا جاتا ہے وہاں وہاں صرف اور صرف اللہ کا اقتدار ہے. اس کے علاوہ کوئی، گزارش کروں گا ان بچوں کو پیچھے منتقل کر دیجئے. ایک صلوات بھیجیں محمد. پیچھے جا کے کھلو بیٹا. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. وہ اللہ جس کا اقتدار پوری کائنات پر ہے، اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو معبود مانا جائے، اس کو اپنا پروردگار مانا جائے. اور وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے. اس صاحب اقتدار اللہ نے جس کا اقتدار اور حکومت پوری کائنات پر ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو پھر اب تم کو اس پیغمبر پر بھی ایمان لانا چاہیے اور اس اللہ پر بھی ایمان لانا چاہیے. وہ پیغمبر کہ جو اللہ کی طرف سے براہ راست اس پر وحی آتی ہے
وہ نبی ہے، اللہ اسے باخبر رکھتا ہے، اور وہ رسول ہے کہ صرف اسے باخبر نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کے ذمے پیغام پہنچانے کا کام بھی کیا ہے اس نے، اور اتنے عظیم پیغام کا پہنچانے والا وہاں پلا بڑھا ہے جہاں جہالت کی حکومت ہے، جہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ان بے پڑھے لکھوں کے درمیان ایسا آئے جو ایسا مکمل پیغام پہنچائے تو تمہیں خود اسی کو اس وجود کو ہی معجزہ ماننا چاہیے کہ ایسے جاہلانہ ماحول میں اتنے عظیم پیغام کو پہنچانے والا کسی انسان سے سیکھا ہوا نہیں ہو سکتا، براہ راست اللہ سے اسے ملا ہے جو کچھ ملا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا، اطاعت کا حکم بھی ملا ہے دوسری آیات میں، ان سے محبت کا حکم بھی ملا ہے، لیکن ایمان سے جو سفر شروع ہوتا ہے انسان کا، اس کی آخری منزل اتباع ہے کہ جہاں اپنی سوچ باقی نہیں رہ جاتی، جہاں کسی طرح کا کوئی تردد باقی نہیں رہ جاتا، جہاں یہ انتظار بھی باقی نہیں رہتا کہ کچھ کہا جائے تو ہم کریں۔ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کر رہے ہیں نگاہیں اس پہ لگی رہیں، اور جو وہ کرتا جائے وہ ہم کرتے جائیں۔ یہ اتباع کی منزل ہے جو ایمان کے سفر کی آخری سیڑھی ہے، اور جو اتباع تک پہنچے گا وہی ہدایت کی منزل تک پہنچے گا۔ عزیزان محترم، میں نے گزشتہ 2 شبوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پہلی شب میں پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کے طفیل میں یہ بات عرض کی تھی کہ سیرت پیغمبر سمجھے بغیر اتباع ممکن نہیں ہے، اور سیرت پیغمبر کے سمجھنے کے ذریعے کیا ہیں۔ ان میں جو کامل ترین ذریعہ ہے جس سے مکمل سیرت پیغمبر سمجھی جا سکتی ہے وہ ہیں اہل بیت طاہرین۔ اہل بیت طاہرین کے دامن سے تمسک ہوگا تو پیغمبر کی کسی زندگی کے کسی حصے کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں رہ جائے گا جس سے واقفیت نہ ہو جائے، اور اگر دامن اہل بیت چھوڑ کے سیرت پیغمبر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو کوئی ذریعہ ملے گا تو خالی گھر کی زندگی کی خبر دے گا، اور کوئی ذریعہ ملے گا تو خالی باہر کی زندگی کی خبر دے گا۔ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ جو پیغمبر کی گھر کی زندگی سے بھی واقف ہوں اور جو پیغمبر کی باہر کی زندگی سے بھی واقف ہوں وہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اصحاب نبی سے پیغمبر کے گھر کے باہر کی زندگی کی خبریں مل سکتی ہیں اور سیرت مل سکتی ہے، ازواج نبی سے پیغمبر کے گھر کے اندر کی سیرت مل سکتی ہے، لیکن ازواج نبی پیغمبر کی جو گھر کے باہر کی زندگی اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ اور اصحاب نبی سب اپنی جگہ معزز و محترم ہیں، لیکن وہ گھر کی بات نہیں بتا سکتے ہیں، باہر کی بات بتا سکتے ہیں۔ یہ صرف اہل بیت ہیں کہ جو گھر کی بات بھی بتا سکتے ہیں، جو باہر کی بات بھی بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو پیغمبر کی گود میں کھولی ہے، اور پیغمبر نے آنکھیں بند کی ہیں تو ان کی گود میں بند کی ہیں۔ اہل بیت ہے جن کے ذریعے سیرت نبی کو سمجھا جا سکتا ہے، ایک پہلو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور دوسرا پہلو کہ دین کا وہ پیغام جو پیغمبر لے کے آئے ہیں اس تک پہنچنے کا سب سے معتبر ذریعہ اہل بیت اس لیے ہے کہ قرآن کریم میں صرف اور صرف اہل بیت ہیں جن کے کردار کی ضمانت، جن کی گفتار کی ضمانت، جن کی فکر کی ضمانت، جن کی سوچ کی ضمانت، جن کی عادتوں کی ضمانت، سارے وجود کی ضمانت اللہ نے اسی طرح سے لی ہے جیسے پیغمبر گرامی کی ضمانت لی ہے۔ جیسے پیغمبر کی ضمانت لی ہے یہ اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں ہیں، جیسے پیغمبر کی ضمانت لی ہے کہ اپنی طرف سے کچھ کرتے نہیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان کی زبان پہ لفظ آئے گا تو بغیر وحی الہی نہیں آئے گا۔ اگر یہ کہیں گے کہ علی مع الحق تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہیں گے۔ اگر یہ کہیں گے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہیں گے۔
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ جو تم نے کنکریاں دشمنوں پہ پھینکی ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہیں، یہ عمل پیغمبر کی ضمانت ہے۔ لہذا اگر کسی کے لیے خطبہ توڑ کے نواسے کو گود میں اٹھائیں گے تو یہ عمل ان کا نہیں ہوگا، حکم خدا ہے۔ اگر یہ سجدے کو طول دیں گے تو یہ حکم خدا ہوگا، اس لیے کہ ان کے عمل کی ضمانت بھی اللہ نے لی ہے، ان کے قول کی ضمانت بھی اللہ نے لی ہے۔ ایسی ضمانت، عظمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اولیاء خدا کی، عظمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اصحاب نبی کی، عظمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے ازواج نبی کی، وہ سب محترم، وہ قابل احترام، وہ لائق احترام، لیکن ایک ہے احترام اور ایک ہے اعتماد۔ میں لفظوں کے سہارے جو باریک بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ دیجئے گا۔ احترام اور اعتماد میں ایک فرق ہے۔ اعتماد پیدا کب ہوتا ہے؟ جب وہاں نہ جان بوجھ کے کسی غلطی کا امکان ہو۔ مکمل اعتماد کب آئے گا؟ آپ مجھ پر بھی اعتماد کرتے ہیں، میں آپ پر بھی اعتماد کرتا ہوں، لیکن کب تک؟ جب تک قصد و ارادے کا معاملہ ہے کہ بھائی یہ جان بوجھ کے میرے خلاف کچھ نہیں کریں گے، یہ جان بوجھ کے کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن آدمی بے توجہی میں کر جائے، خطا سے کر جائے، کر سکتا ہے، تو پھر اعتماد آئے گا، لیکن کیریکٹر اور کردار کے ہر پہلو پہ نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بھولے سے ہو گیا ہو۔ یہ مکمل اعتماد کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ اس اعتماد کا اعلان قرآن مجید صرف اور صرف اہل بیت کے لیے کر رہا ہے۔ احترام کے اسباب قرآن بیان کرتا ہے سب کے لیے، جو پیغمبر کے ارد گرد ہیں، چاہے وہ ازواج کریمہ ہو اور چاہے وہ اصحاب معظم ہو، ان کے خوبیاں، ان کے کردار کی اچھائیاں ان کو بیان کرتا ہے، لیکن ان کی ضمانت نہیں لیتا قرآن، اہل بیت کی ضمانت لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تم میں ہر کمال تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے ہر رجس سے، ہر نجاست سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہو۔ یعنی ان کے نزدیک نہ جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کا کوئی خیال آ سکتا ہے، نہ غلطی سے یہ اللہ کی کوئی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ یہ بھول سے بھی پاک ہیں، یہ چوک سے بھی پاک ہیں، یہ خطا سے بھی پاک ہیں، یہ نسیان سے پاک ہیں۔ کسی طرح کی کوئی غلطی ان کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو ان کے کردار پہ وہی ضمانت ہوگی جو کردار پیغمبر پہ بھروسہ اور اعتماد ہے۔ میں نے یہ تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں اس لیے کی ہے کہ اللہ نے، اللہ کے حکم سے پیغمبر خدا نے اپنی اس دنیا سے رخصتی کے بعد قیامت تک ہدایت کی سطح پر باقی رکھنے اور گمراہی سے بچنے کے لیے جو نسخہ چھوڑا تھا وہ کیا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ جب تک ان سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ضمانت ہے اس کی بھی کہ جو ان سے وابستہ رہے گا ہدایت پہ رہے گا، اور یہ ضمانت ہے اس کی بھی کہ جب تک یہ رہیں گے دین خدا رہے گا، جب تک یہ رہیں گے دین خراب ختم نہیں ہو سکتا۔ میں نے شاید آپ کی خدمت میں کہیں ایک دن اشارتاً کسی موضوع پہ بات کہی تھی، آج ایک دوسرے پہلو سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ جب کوئی معاملہ کہیں درپیش ہوتا ہے تو جب معاملہ اختلاف کا ہو، کوئی مانے کوئی نہ مانے، تو اس میں پھر گواہیاں لائی جاتی ہیں۔ کورٹ میں جب کیس جاتا ہے تو گواہیاں لائی جاتی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ ایمان دعوے کا نام ہے اور عمل اس کے گواہ کا نام ہے۔ آج میں ایک دوسرے رخ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب گواہیاں پیش ہوتی ہیں تو گواہی میں مختلف قسم کی گواہیاں ہوتی ہیں۔ گواہ کے اعتبار سے اس کی ویلو گھٹتی بڑھتی ہے۔ ایک گواہ گھر کے اندر کا آدمی، بیٹا، بیٹی، بیوی، یہ تو ہیں اپنے فیور میں گواہی دیں گے۔ ایک گواہ پڑوس والا، ایک گواہ دوست۔ لیکن کبھی کبھی کسی جگہ گواہی دشمن بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اگر دشمن کی گواہی سامنے ہو کسی کے فیور میں، جو کسی کا دشمن ہے وہ اگر گواہی دے تو اس گواہی کی ویلو زیادہ ہوگی کہ نہیں؟ دوست کی گواہی کے مقابلے میں، اولاد کی گواہی کے مقابلے میں، پڑوسی کی گواہی کے مقابلے میں دشمن کی گواہی سے بڑی گواہی کوئی نہیں۔ اگر ہم آپ یہاں ہیں، ہمارے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں کسی طرح کی کوئی کسی کے بارے میں، اور جو دشمن ہے وہ بھی کہے نہیں بھائی میں ان کا میرا جھگڑا اپنی جگہ، مگر میں جانتا ہوں یہ آدمی ایماندار ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے،
تو یہ دشمن کی گواہی سب سے قیمتی گواہی ہوتی ہے. آئیے دیکھیں ذرا دشمن کی گواہی کو. قرآن مجید کا سب سے لفظوں کے اعتبار سے مختصر سورہ اور اپنی تفسیر، اپنی تفصیل، اپنے اثرات، اپنے نتائج کے اعتبار سے اس مضمون پر مشتمل سب سے بڑا سورہ سورہ کوثر. لفظوں میں سب سے چھوٹا ہے لیکن اپنے نتائج، اپنے اثرات، اپنی دی ہوئی خبر کے نتائج اور اپنی تفسیر اور تفصیل کے اعتبار سے سب سے پوری تاریخ اسلام پر چھایا ہوا ہے. سورہ کوثر کے مفہوم سے ہم آپ واقف ہیں. ترجمہ اس کا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، ہے پیغمبر گرامی ہم نے آپ کو کوثر یعنی نعمتوں کی کثرت یعنی کثرت اولاد سے نوازا ہے. تفسیروں میں جا کے دیکھ لیجئے لفظ کوثر کے اصل معنی ہے نعمتوں کی کثرت. اس میں جنت بھی ہے، اس میں رضوان بھی ہے، اس میں مقام محمود بھی ہے، اس میں حوض کوثر بھی ہے، اس میں پیغمبر کو ملنے والی اولاد بھی ہے. لیکن اس کا سب سے پہلا امپلیکیشن جو ہوا ہے وہ اولاد پر. ہم نے آپ کو کثرت اولاد سے نوازا. یہ کوثر کا ترجمہ کثرت اولاد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جن حالات میں وہ سورہ نازل ہوا ہے وہ حالات کہہ رہے ہیں کوثر سے مراد کثرت اولاد. ہم نے آپ کو کثرت، اور خود سورہ کے اگلے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت اولاد سے نوازا ہے، اولاد کی کثرت دی ہے. فصل لربک وانحر، نعمت ملی ہے تو جتنی بڑی نعمت ہے اسی اعتبار سے اب شکرانہ بھی کرنا ہوگا. سیرت پیغمبر پہ عمل کا تقاضا یہی ہے میرے عزیزو کہ جس کے پاس کم نعمت ہو وہ کچھ کم یاد خدا کرے، کچھ کم خدا کی بات مانے. لیکن جہاں جہاں نعمتیں بڑھتی جائیں یاد خدا بڑھنا چاہیے، اطاعت خدا بڑھنا چاہیے، یا ذکر خدا بڑھنا چاہیے، شکر خدا بڑھنا چاہیے نعمتوں کے بڑھنے کے ساتھ. یہ ہماری بدنصیبی ہوگی کہ جب نعمتیں گھٹتی ہیں تو اللہ کے پاس مانگنے آ جاتے ہیں، اور جب ملنے لگتی ہیں تو اسی کو بھول کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. خود پیغمبر گرامی نے اپنی زبان سے بھی یہی سیرت سکھائی ہے. لفظ یاد آ گیا. ہم میں سے جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. ایک لفظ جو میں زبان سے بولتا ہوں، اس ایک لفظ کے بولنے میں اس کی کتنی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں مجھے پتا نہیں. اور مجھے ہی کہا ابھی شاید اس دنیا کے جو سب سے زیادہ ماہر سائنسداں ہیں انہیں بھی نہیں پتا ہے کتنی نعمتوں کا استعمال ہو رہا ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کتنی نعمتیں ہم آپ استعمال کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. نعمتیں اتنی ہیں کہ ہمیں اس کا پتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمیں ان نعمتوں میں بھی کسی نعمت کے بارے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں کم ملی ہے. زیادہ تر تو یہ میں کہہ چکا ہوں ہر نعمت کے بارے میں، ارے ہمارے پاس کہاں ان کے پاس زیادہ، مگر کم سے کم ایک عقل کی نعمت تو ایسی ہے جس پہ آج تک کسی نے نہیں کہا. ہم نے کہا ماشاءاللہ عقل مند، کہا ارے ہمارے پاس کہاں. تو کم سے کم اس ایک نعمت کا اقرار ہے کہ ہے سب کے پاس. باقی چلیے کوئی کہہ رہا میرے پاس مال نہیں. کوئی ایک اور نعمت میں نے پائی ہے، آج تک آئینے میں دیکھ کے میں نے کسی کو نہیں کہتے دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر ایک کو کہتے دیکھا الحمدللہ. اللہ نے فطرت دی ہے، اپنی شکل آدمی کو اچھی ہی لگتی ہے. تو کچھ نعمتیں ہیں جن کا ہمیں احساس ہے کہ ہمیں زیادہ ملی. نعمتیں بڑھے تو سیرت پیغمبر ہمیں کیا سکھاتی. پیغمبر گرامی کی عبادت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. تھوڑی کم کرو عبادت. ہمیں ڈنڈے مار مار کے کہتا ہے کہ کرو عبادت، اور ان کی عبادت کے حال تھا ان سے کہتا ہے کچھ کم کرو. بارگاہ خدا میں کھڑے ہونے سے پیر سوج جایا کرتے تھے. کثرت عبادت اور شدت عبادت. تو کسی چاہنے والے نے کہا آپ اللہ کے حبیب، محبوب، پسندیدہ بندے، آپ کے ہاتھوں میں شفاعت، آپ کے اختیار میں سب کچھ، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو مقام محمود ملا جو شرف پیغمبر کو ملے ہیں. آپ صاحب معراج، پوری کائنات میں افضل ترین وجود انبیاء کرام کا، انبیاء کرام میں افضل ترین پیغمبر گرامی، ان کو وہ شرف ملے ہیں جو کسی کو کائنات میں نہیں ملے. تو سب سے زیادہ نعمتیں ملی نا ان کو، شرف ملے. کسی نے گنانا شروع کیا، آپ صاحب معراج، آپ حبیب خدا، آپ طٰہٰ، آپ یاسین، آپ شفاعت والے، آپ وسیلے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے وسیلہ، بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ شروع کیا. آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. جب اللہ نے مجھے زیادہ نعمتیں دی ہیں تو کیا میں بندہ شاکر نہ بنوں؟ زیادہ نعمتیں دی ہیں تو میری ذمہ داری بن گئی کہ میں زیادہ عبادتیں کروں.
تو میرے عزیزوں، جس کو جہاں یہ احساس ہو میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس طاقت زیادہ ہے، میرے پاس حسن و جمال زیادہ ہے، میرے پاس کنبہ بڑا ہے، جہاں زیادہ نعمتوں کا احساس ہو، تو سیرت پیغمبر یہ ہے فرعونیت کی طرف نہ چلے جانا، جھکتے چلے جانا۔ جتنا تم بندے شاکر بنتے چلے جاؤ گے، نعمتیں خود بخود بڑھتی چلی جائیں گی۔ بغیر کہے صلوات بھیجنا بھی ایک نعمت ہی ہے میرے لیے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرت اولاد سے نوازا ہے، لہذا تم نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر۔ اس جملہ پوری داستان خود ہی بیان کر رہا۔ شانکا نہیں ہے یہ لفظ، یاد رکھیے گا، شان الگ لفظ ہے، یہ شانئکا، شان دشمن کو کہتے ہیں، عدو، دشمن۔ ان شانئکا، جس کے دل میں آپ کا کینہ ہے، جو آپ کا دشمن ہے، وہ ہے ابتر، بے نسلہ، جس کی نسل کٹ جائے گی، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ سورہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جواب ہے کسی بات کا۔ کاہے کا جواب ہے؟ ساری تفسیروں میں ایک ہی بات لکھی ہے کہ جب کفار مکہ نے تانا دیا کہ ان کے کوئی اولاد نہیں، ان کے کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹی ایک لخت جگر ہے حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ السلام علیہا، تو دشمنوں نے تانا دینا شروع کیا کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور تانے کے ساتھ ایک اپنی پارٹیوں کو دشمنوں نے تسلی دینا شروع کی۔ کس چیز کی تسلی؟ جب پیغمبر نے تبلیغ دین شروع کی تو رکاوٹیں کہاں سے شروع کی؟ پہلے ان کی راہ میں کانٹے بچھائے، پتھر بچے لگائے، ان کو پتھر مارے، عبادت کر رہے ہیں لا کے غلاظت پشت پہ ڈال دی، اذیتیں پہنچاتے رہے۔ جب ستا کے جسمانی اذیتیں پہنچا کے روک نہ سکے تو پھر انداز بدلا، دھمکیاں دینا شروع کی، لالچ دینا شروع کی۔ جناب ابو طالب کے پاس آئے، جا کے اپنے بھتیجے سے کہو کہ اسے جو چاہیے ہم دینے پہ تیار ہیں، حکومت، اقتدار، ریاست قبیلہ، مکے کی سرداری، پیسہ، شادی، جو چاہو ہم دینے پہ تیار ہیں، مگر ان سے کہو اپنا پیغام پہنچانا روک دیں۔ پیغمبر کا جملہ سب روز سنا آپ نے، پیغمبر نے فرمایا اگر چچا میرے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں لوگ اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں اس پیغام کو پہنچانا بند نہیں کروں گا۔ تو ساری تدبیریں جب ناکام ہو گئیں کفار مکہ کی، الزام لگائے یہ جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں، ان کی بات نہ سننا، جتنے راستے پیغام رسالت کے پہنچانے میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتا تھا دشمن، سب جب کر ڈالی اور سب ناکام ہو گئیں، تب دشمن میں مایوسی پھیلنے لگی کہ تو رکتا ہی نہیں، تو مانتا ہی نہیں۔ الزام تراشیاں ہوئیں، پتھر مارے، کاٹے بچھائے، بائیکاٹ کیا۔ 3 سال پیغمبر کو لے کے جناب ابو طالب پہاڑ کی کھو میں رہے ہیں، جس کو شاب ابو طالب ہم کہتے ہیں۔ روایات بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا بائیکاٹ تھا کہ گھاس کھا کے جینا پڑتا تھا، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، ایسا دور بھی گزرا ہے۔ ان ساری رکاوٹوں کے باوجود جب تبلیغ دین نہیں رکی اور مسلمان روز بڑھتے رہے، تو اب اپنی گروپ کو، اپنی پارٹی کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر مضبوط کرنے کے لیے دشمن نے نعرہ دیا کہ چلو ان کا دین پھیل گیا، مسلمان بن گئے لوگ، مگر یہ چلے گا نہیں۔ کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ ان کے کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ واقعہ تو آپ نے سن لیا، میں آپ کے ذہنوں میں جو سوال پیدا کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ جو تانا دیا ہے کفار نے، یہ تبلیغ اسلام کے پہلے دن جب پیغمبر نے فرمایا لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ، پہلے دن یہ تانا دے دیا ان کا دین نہیں چلے گا۔ ابھی تو چلا ہی نہیں، اس کا مطلب چل چکا ہے۔ تو جب دین چل چکا ہے تب یہ کہہ رہا کہ ان کا دین چلے گا نہیں، رہے گا نہیں۔ کیوں نہیں رہے گا، کیوں نہیں چلے گا؟ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو جب دین اتنا پھیل گیا ہے کہ مایوس ہوئے تب کہا ہے، تو کتنے مسلمان ہو گئے؟ اس کا مطلب ایک اچھی تعداد مسلمان ہو چکی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تب دشمن کہہ رہا ہے ان کا دین نہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بس جتنا وقت لیا اس ایک جملے کے لیے،
یہ جتنے مسلمان اس وقت ہیں، یہ پیغمبر سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ وہ خون والے رشتے والے بھی ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، خاندان کے لوگ بھی ہیں، لیکن سب خاندان کے تو نہیں، اس میں بلال حبشی بھی ہیں، اس میں عمار یاسر بھی ہیں، اس میں اور دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں، بنی تمیم کے ہیں، جن کا پیغمبر سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، سب مسلمان ہو گئے، ان کا پیغمبر سے کیا رشتہ ہے؟ دور پیغمبر میں جو مسلمان ہوئے ہیں، حضور کو جنہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، حضور کی باتیں اپنے کانوں سے سنی ہے، حضور کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا رہا، وہ کیا کہلائیں گے؟ اصحاب پیغمبر ہے نا، اصحاب پیغمبر۔ تو اصحاب پیغمبر مسلمان جتنے ہیں اس وقت، وہ سب اصحاب پیغمبر ہیں۔ ان اصحاب پیغمبر کی موجودگی میں شرف اہل بیت ملاحظہ فرمائیں، ان اصحاب پیغمبر کی موجودگی میں دشمن دین کافر کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا دین نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب دین کا دشمن بتا رہا ہے کہ دین پیغمبر جو آگے چلنے والا ہے وہ اولاد پیغمبر سے چلنے والا ہے، وہ اولاد پیغمبر سے چلنے والا ہے۔ دین پہ جب مصیبت کا وقت آئے گا تو اولاد پیغمبر آگے بڑھ کے کام آئے گی اور دین کو بچائے گی، اور پوری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے۔ کل ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی تھی۔ میں نے آدھا جملہ آپ سے کہا ہے، آدھا جملہ آپ سے نہیں کہا ہے، آپ کو خود اپنی ذہانت کا استعمال کر کے پیغمبر کے کو جب یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ دین نہیں چلے گا، اس وقت مسلمان ہو چکے ہیں جو سب کے سب اصحاب پیغمبر، پھر بھی دشمن دین کہہ رہا ہے ان کا دین چلے گا تو اولاد سے چلے گا۔ اس قیمت پہچانی ہے اولاد پیغمبر کی، اہل بیت پیغمبر کی۔ دوسرے امام کی شہادت کی تاریخ کل گزری ہے، اور بعض روایات کے مطابق کل کی سفر کی آخری تاریخ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، جو مامون کے ہاتھوں زہر سے شہید ہوئے۔ میں یہیں پہ ایک وضاحت چھوٹی سی اور کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب اپنے علاقوں سے نکلتے ہیں، ہمارے علاقوں میں جو ہمارے علماء تھے، جیسے جتنی علم کے مالک تھے، ان کے ذریعے ہم تک جو کچھ پہنچا تھا، اس میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جب ہم وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے معلومات بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے درمیان ایک الجھن دماغوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ شہادت کی ایک ہی تاریخ ہونا چاہیے، ایک ہی تاریخ تو شہید ہوگا جو شہید ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ مثلا امام رضا کی شہادت، کم از کم ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں بر صغیر سے، میرے خیال سے زیادہ تر 23 ذی القعدہ شہادت کی تاریخ وہاں کے کیلنڈرز میں، ڈائریز میں، کتابوں میں چھپی ہوئی ہے، لیکن بعض علاقوں میں 17 صفر ہے۔ عرب برادران میں، کچھ خوجہ برادران میں 17 صفر کو مجلس ہوتی ہے امام رضا کی۔ ابھی آج آپ ایران کا ٹی وی کھول کے دیکھیں، وہاں امام رضا کی شہادت کی مجالس ہو رہی 29 یا 30 صفر۔ تو یہ ایک امام کی بات نہیں ہے، ائمہ طاہرین کی ولادت اور شہادت کی مختلف تاریخیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں جتنے معلومات ہم نے فراہم کیے ہیں، جب اس کے مقابلے میں کوئی چیز سامنے آئے تو فوراً اڑ کے نہیں کھڑا ہو جانا چاہیے، غلط۔ ہمارا محدود علم، لوگ بحثیں کرتے ہیں صاحب 30 سال پہلے تقلید کون جانتا تھا؟ کوئی مقلد نہیں، مقلد مرجع نہیں ہوتا تھا، فقیہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے ابھی، انقلاب اسلامی کے بعد مرجع اور تقلید اور فقیہ آ گئے۔ یہ بے خبری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم کنویں کے مینڈک تھے، خاندانوں کے مرید ہوتے تھے، جو ہمارے گھر میں نکاح پڑھے، جو مجلس پڑھے، ہم سمجھتے تھے بس یہی سب کچھ ہے۔ غیبت امام سے لے کے آج تک بکثرت فقہاء و مجتہدین گزرتے رہے، شیخ صدوق اور کلینی سے لے کے آج تک، شیخ توسی سے لے کے آج تک، ہم بے خبر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو جب بے خبری علم سے بدلے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، اس پہ غور اور توجہ کرنا چاہیے، پھر سے جستجو کرنا چاہیے کہ اب علم بڑھا ہے تو دیکھیں اس میں سے صحیح کیا ہے۔ ایک اور ہماری ایک یہ بحث ہوتی ہے تاریخوں کی، یہ تاریخ ہے صاحب کہ وہ تاریخ اور جنگیں ہونے لگتی ہیں ہمارے درمیان، اور ایک یہ مظلومیت ہے، اہل بیت میں سے ایک مظلومیت ہے۔ پیغمبر کی مظلومیت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ عالم اسلام میں ایک بڑا طبقہ یہی نہیں طے کر سکتا کہ ولادت کی تاریخ کیا ہے اور شہادت کی وفات کی تاریخ کیا ہے۔
تو یہ ایک مظلومیت ہے جو دشمنوں کے ہاتھوں پہنچی ہے کہ ان کی تاریخ ولادت و وفات تک چھپی ہوئی ہے. مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت ہے، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسری بحث یہ ہوتی، ہم حکم خدا کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک اللہ کہتا ہے یہ کرو اور ایسے کرنا ہے، تمہیں نماز پڑھنا اور ایسے پڑھنا ہے، طریقہ بتا دیا. اب ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا کہ ہم اس میں ہاتھ لگائیں. جیسے بتایا ہے ویسے کرنا ہے، کوئی چینج نہیں کر سکتے. لیکن کبھی کبھی اللہ کہتا ہے یہ کام تمہیں کرنا ہے، مگر طریقہ نہیں حوالے کرتا ہمارے، ہم سے، ہماری عقل پر، شعور پر، ہمارے دین کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ تم خود طے کرو اس کام کو کیسے کرو. مثال میں اس کی دیتا ہوں، مثلا ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، ان کو ناراض نہیں کرنا ہے. اب اس کا کوئی طریقہ نہیں بتاتا کہ کیسے خوش کریں. چائے پلا کے خوش کریں، پیر دبا کے خوش کریں، پکنک پہ لے جا کے خوش کریں. طریقہ معین نہیں کرتا. تو یہاں انسان کو آزادی ہے، جیسے حالات جیسی ضرورت. توجہ دیں، جیسے حالات جیسی ضرورت. ہمیشہ مٹھائی کھلا کے باپ کو نہیں خوش کرنا. اگر یہ بیمار ہو جائے تو ان کی مٹھائی بند بھی کرنا پڑے گی. جیسے حالات جیسی ضرورت. لیکن دو چیزیں جو طریقہ اپنائیں گے ہم اپنائیں گے، لیکن وہ طریقہ خلاف عقل نہیں ہونا چاہیے، خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے بوڑھے ابا دادا خوش ہوتے ہیں، پرانے، مجھے تو نام بھی یاد نہیں رہ جاتا، 50 سال پہلے کے جو گانے والے تھے، محمد رفیع انڈیا سے مثلا، کہتے ہیں کلاسیکل لے کے آؤ ہم خوش ہوں گے. تو کیا ہم لے آئیں گے؟ نہیں. خوش تو ہوں گے اس سے، لیکن یہ خلاف شریعت ہے. تو جب اللہ مجھے کام کرنے کا راستہ حکم دے لیکن طریقہ نہ بتائے، تو مجھے اس کے لیے کرنا صرف یہ ہے کہ میں دیکھوں جس طرح بھی اس کام کو انجام دوں، نہ خلاف عقل ہو نہ خلاف شریعت ہو. ہم آپ اپنے علاقوں میں معصومین کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں، طریقے ہم نے طے کیے. توجہ دیجئے گا. معصوم ان کی شہادتوں پر غم مناتے ہیں، طریقے ہم نے طے کیے. ان کی اصل ائمہ سے لی، حالات کے تحت طریقے ہم نے طے کیے. اب یہاں کوئی کراچی سے، کوئی لاہور سے، کوئی کشمیر سے، کوئی حیدرآباد سے، کوئی مکے سے، کوئی مدینے سے، کوئی کربلا سے، کوئی نجف سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب ہمارے یہاں تو عالم ایسا ہوتا ہے، یہاں کا عالم ایسا ہے. متوجہ ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ نے عالم بنانے کا طریقہ ہمیں نہیں بتایا، عزاداری کا حکم دیا ہے. عزاداری میں یادگار من اٹھانے کے طریقے ہیں، اس یادگار میں ایک علم بھی ہے. اور علم جو عباس کربلا میں لیے تھے وہ ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا جنگ میں لے کے آدمی ہاتھ میں لہرا سکے. اب اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے علم بنے کہ ویسے بنے، ایسا تازیہ کہ ویسا تازیہ. حضرت علی اصغر کا جھولا اٹھے کہ نہ اٹھے، یہ عزاداری کا ایک حصہ اگر بن سکتا ہے تو آپ کرتے ہیں، کریے. دوسرا نہیں کرتا تو اس سے نہ کہیے، جھگڑا نہ کیجیے. تو میرے عزیزوں میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جب ہم اپنے اپنے علاقوں سے نکل کے آئے ہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں کنویں کا مینڈک، اب میں باہر نکلا تو مجھے دوسری جگہ کام کچھ اپنے سے الگ دکھائی دیے تو جھگڑا شروع ہو گیا. ہم نے ان کو کافر، ہم نے ان کو وہابی، ہم نے مثلا ان کو دین کے خلاف کہنا شروع کر دیا. اللہ نے ہم سے یہاں اگر طریقہ بتایا ہوتا تو آپ بھی وہی کرتے، ہم بھی وہی کرتے. طریقہ جب معین نہیں ہے تو کام وہی ہوگا. طریقے اپنے اپنے حساب سے زمانے کے تقاضوں کو اور حالات کو دیکھ کے طے کیے جائیں گے. میں نے اپنے جوانوں کی خدمت میں کہیں بات کہی تھی، موضوع آگے اگرچہ میرا اس وقت ارادہ نہیں تھا، کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ دین کا حصہ جو اللہ کی طرف سے معین ہو کے آیا ہے، اور وہ حصہ کہ جو حکم آیا ہے یا طریقے ہمارے ہاتھ میں رکھیں یا نئی رسم و رواج ہے جس نے دین کی شکل اختیار کر لی ہے، تو اس کے پتہ چلانے کا ایک آسان سا راستہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں افریقہ کا مسلمان، امریکہ کا مسلمان، پاکستان کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان، سب مل کے، چاہے کوئی رنگ، کوئی جغرافیہ، کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی زبان ہو، سب وہ کام ایک طرح سے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ادھر سے آیا ہے. اور جہاں یہ ایسے وہ ویسے وہ ویسے، اس کا مطلب یا تو حکم آیا ہے طریقہ نہیں آیا، یا رسم و رواج ہیں جو مذہب میں ہمارے علاقے سے شامل ہو گئے ہیں. تو ہماری زندگی میں دو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اکثر. ہم جیسے کرتے ہیں کوئی ویسے نہ کرے تو ہم سمجھتے ہیں خلاف شریعت ہو گیا ایک، اور دوسرے یہ کہ تاریخوں پہ ہم جھگڑا کرتے ہیں. میں اس بات تاریخوں کی کہنا چاہتا تھا میرے عزیزوں، میں نے کہا اہل بیت کی یہ مظلومیت ہے ایک بات. دوسری بات، اللہ نے ہماری تربیت کا جو نظام بنایا ہے، بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، آپ کی توجہ درکار ہے، تھوڑی سی اپنی فکری بیداری کے لیے نسخہ نکالیے.
اس سے زیادہ ڈوز چاہیے بھائی. اللہ نے ہماری تربیت کے لیے ہمیں تعلیم کی راہ پہ ڈالا. ان نعروں میں یہ کشش ہے کہ یہ بیزاری ختم کرتے ہیں، بیداری پیدا کرتے ہیں. میرے عزیزو، اللہ نے ہماری تربیت کے لیے جو نظام بنایا ہے اس کی بنیاد ہے علم پہنچانا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کے ذریعے باخبر بنا کے ہماری تربیت کرتا ہے. بڑا حصہ ہمیں باخبر بنا کے تربیت کرتا ہے. لیکن ایک بہت قابل غور بات عرض کر رہا ہوں، لیکن ہر جگہ تربیت باخبر بنا کے نہیں کرتا. کبھی کبھی وہ ہمیں بے خبر رکھ کے بھی ہماری تربیت کرتا ہے. ہر جگہ باخبر رکھ کے تربیت نہیں کرتا. میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، کہیں کہیں کبھی کبھی بے خبر رکھ کے ہماری تربیت کرتا ہے. میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھوں. یہ بتائیے کہ قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن کے نازل ہونے کے دو ہیں مرحلے. ایک دھیرے دھیرے آیت آیت کر کے آیا حالات کے تحت، اور ایک قرآن پورا کا پورا آیا قلب پیغمبر پہ. انا انزلناہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں نازل کیا. قرآن شب قدر میں نازل ہوا. اس شب قدر کے اعمال بھی بہت ہیں، فضیلتیں بھی بہت ہیں. عبادت کی رات، مغفرت کی رات، رحمت کی رات، توبہ استغفار کی رات، خیرات کی رات. تو قرآن کہہ رہا لیلۃ القدر. لیلہ ایک رات کو کہتے ہیں. یہ لام کے بعد یہ پہ چھوٹا الف نہیں ہے جو خواتین کا نام ہوتا ہے. مادر جناب علی اکبر کا نام تھا ام لیلہ. یہ لیلہ، لام یہ لام اور اس کے بعد گول والی تے. لیلۃ القدر، لیلہ ایک رات. اس کی پلورل، اس کی جمع ہے لیالی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں نازل کیا. ایک رات ہوئی نا. اب یہ شب قدر کس مہینے میں ہے؟ 365 360 راتوں میں سے. کیسے پتا چلا اس کا؟ نہیں، قرآن مجید میں ہے. اسی کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا. اور اس کے بعد قرآن مجید میں ہی ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے پیغمبر پر. وہ رات رمضان میں ہے. اب رمضان کی کون سی رات ہے یہ محمد و آل محمد نے کو بتانا ہے. کیا مالک کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی رات ہے؟ معلوم ہے نا. مگر کیا ہوتا ہے؟ 19 کی شب بھی اعمال کرو، 21 کی شب بھی اعمال کرو، 23 کی شب بھی اعمال کرو. ہے تو ایک ہی شب قدر. الجھن پیدا ہوئی. معصومین کی خدمت میں آئے لوگ پوچھنے کہ ہے تو ایک ہی شب قدر. تو جب ایک ہی شب قدر ہے تو پھر پروردگار نے بتا کیوں نہیں دیا؟ بتا دیتا کہ کون سی اس میں سے شب قدر ہے. یہ کنفیوژن کیوں رہتا 19 کو ہے کہ 21 کو ہے کہ 23 کو ہے؟ تو امام نے جو جملہ فرمایا ہے، مفاتیح الجنان میں روایت لکھی ہوئی ہے، کہا اس شب قدر میں اپنی لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، اس شب قدر میں تمہیں ملتا کیا ہے؟ عبادت کرتے ہو، رحمت خدا ملتی ہے، مغفرت ملتی ہے، یہی سب ملتا ہے نا. تو فرمایا جو کام تمہیں کرنا ہے وہ اگر 2 راتوں میں پھیل گیا تو آسان ہو گیا کہ مشکل ہو گیا؟ یعنی جو چانس تمہیں ملنا ہے وہ ایک رات کے چانس کے بجائے 3 راتوں میں پھیل گیا. تو میرے عزیزوں، کبھی کبھی وہ ہمیں بے خبر رکھ کے بھی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. اب بحث اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے جیسے ایک ہے شب قدر لیکن 3 راتوں میں گنجائش رکھ دیتا ہے بندے خاطی کے لیے. 3 راتوں میں وہی شرف دے دیں گے تم عبادت کرنے آؤ. مانگنے کی گنجائش بڑھ گئی، توبہ کی گنجائش بڑھ گئی، مغفرت کی گنجائش بڑھ گئی. ایک جگہ چھوٹ گیا تو دوسری رات آ جائے گی، دوسری رات میں رہ گیا تو تیسری رات موقع مل گیا. تو زیادہ موقع بے خبر رکھ کے دے رہا ہے. بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے 7 ہے کہ 17 ہے کہ 23 ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں موقع دے دیا. جتنی تاریخیں تمہیں روایات میں لکھتی ملتی چلی جائیں، ولادت کی تاریخیں ہو، ہر موقع پہ خوشی کر لو، تمہارا کیا بگڑا جاتا ہے. غم کی تاریخ ہے، شہادت کی تاریخ ہے، تو ہر موقع تمہیں غم منانے کا مل گیا، تمہارا کیا بگڑا جا رہا ہے. یہ بے خبری ہمارے لیے نعمت بن کے آ رہی ہے، مصیبت بن کے نہیں آ رہی. اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کب پیدا ہوا. جو موقع آیا اس پہ کر لو. اور ہمارے علماء نے یہی سیرت بھی بنائی ہے، روایات میں کتابوں میں متعدد تاریخیں ولادت اور شہادت کی لکھی ہیں. ان سب پہ محافل، جشن، ولادت کی خوشی،
شہادت کا غم، یہ ساری چیزیں معصومین علیہ السلام سے روایت میں آئی ہیں، تاریخیں علماء نے لکھی ہیں، تاریخیں نہیں معلوم ان میں سے کون سی تاریخ ہے کوئی ایک، لیکن اس تاریخ کی جو فضیلت ہے، اس میں جو رحمت کی گنجائش ہے، اس میں جو مغفرت کی گنجائش ہے، اس میں جو اجر اور جزا پانے کی گنجائش ہے، وہ اس بے خبری سے بڑھ رہی ہے۔ تو اس بے خبری میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اس بے خبری کا یہ خود تربیت الہی کا ایک حصہ ہے۔ یہ دو باتیں کہتے کہتے آج میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ اپنے دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار کے تذکروں کے سہارے میں کم سے کم مولا کی زندگی میں جو انہوں نے خصوصیت کے ساتھ جن باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے، ان میں سے ایک یا دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور باقی انشاءاللہ اگلی مراحل میں پیغمبر کے تذکرے بھی اور امام حسن کے تذکرے بھی، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، ہر ایک اپنے دور کا محمد ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے مصطفیٰ کربلا، کیا تھا وہ مصرع؟ حسین مصطفیٰ ہیں کربلا کے، یہ اپنے وقت کے محمد ہیں، وہ اپنے وقت کے حسین ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں، ابھی بھی نعمتوں کی بات کر رہا تھا میں، اسی کی بات کروں، ہم اللہ سے ملی ہوئے نعمتوں کو مستقبل کی فکر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مستقبل کی فکر نہیں ہونا چاہیے، میں آپ کی خدمت میں گزارش بھی کر چکا ہوں، ایک آنے والا کل کا دن ہے اس دنیا کا، اور ایک آنے والا کل کا دن ہے آخرت کا۔ قرآن مجید میں نے آیت پڑھی تھی، مجلس بھی آپ کی خدمت میں کچھ دیر پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ہر آدمی یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے بھیجا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کل ہمارے دو ہیں زندگی کے، ایک اس دنیا کا آنے والا کل کا دن اور ایک آخرت کا کل کا دن۔ دنیا کے کل کے دن فکر پیدا ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو نعمت آتی ہے اس کو بچا کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، سب اڑا نہیں دیتے۔ ہر سمجھدار یہ کرتا ہے کہ دنیا میں جو کل ہے آنے والا، اس میں اس کی فکر ہوگی تو آدمی کچھ نہ کچھ سیونگ کرے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دیکھو کل کے لیے بھیجا کیا ہے، یعنی یہ وہ دنیا والا کل نہیں ہے جس کے لیے روکا جاتا ہے، یہ کوئی اور کل ہے، وہ آخرت والا کل ہے۔ جو روکیں گے وہ یہاں کام آئے گا، جو بھیجیں گے، جو بینکوں میں یہاں پڑا رہے گا وہ یہاں کام آئے گا، لیکن جو ہم نے کسی غریب کے حوالے کر دیا، کسی یتیم کی سرپرستی میں لگا دیا، کسی تعلیم پہ لگا دیا، وہ وہاں کام آئے گا۔ جس علم کو کام میں لا کے ہم نے نوکری کر کے اس کی قیمت وصول لی، وہ یہاں کام آ گیا۔ لیکن اگر ہم نے اسی علم سے ہم پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے وہاں تنخواہ لیتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی نوجوان آیا ہے، اسے کچھ ہیلپ چاہیے تو ہم 1 گھنٹہ اپنا نکال کے اس کو پڑھا دیتے ہیں، تو یہ علم جو ہم نے اس کے حوالے کر دیا، یہ وہاں ملے گا، یہ وہاں کام آئے گا۔ اپنے ہاتھ پیروں سے ہم نے اپنے گھر کے سامنے کی برف صاف کر لی تو یہ ہمارے یہاں کام آ گیا، لیکن ہمارے پڑوس میں ایک بزرگ یا کمزور ضعیفہ رہتی ہیں، وہ اپنے دروازے کی برف نہیں صاف کرتی، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کچھ بدن کی طاقت کچھ وقت میں نے لگا دیا، یہ وہاں کام آئے گا۔ تو جو روکے گا وہ یہاں کام آئے گا، جو بھیجے گا، اور دونوں زندگیاں آباد کرنا، لہذا روکنا بھی ہے بھیجنا بھی ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس دنیا کی جو کہ حاضر کی زندگی ہے، وہ ہمارے دکانوں پہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، یہاں تو الٹ گیا، ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے آج نقد کل ادھار، یہاں تو بالکل الٹ گیا ہے، آج ادھار کل بھی ادھار، نقد ہونے ہی نہیں دینا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے، تو چونکہ دنیا سامنے ہے، یہ نقد ہے، لہذا آدمی اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اور آخرت جو ہے ذرا کل ہے نا، دور ہے، تو ادھر جاتے ہوئے رکتا ہے، نعمتوں کو روکنے میں اتنا کوشش کرنے لگتا ہے کہ کار خیر تو بات کی بات ہے، واجبات میں بھی کنجوسی شروع ہو جاتی۔ سب سے پہلا واجب جو ہمارے اوپر ہے، آمدنی ہو جانے کے بعد اللہ نے ہم کو اجازت دی، جو کماؤ اپنی حیثیت کے مطابق تم زندگی بسر کرو، گھر بھی حیثیت کے مطابق، گاڑی بھی، کپڑے بھی، کھانا پینا بھی، جو تمہارا معاشرے میں حیثیت ہے اس کے مطابق خرچ کرو، حیثیت سے زیادہ نہیں، حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا ہی حرام ہے، اسراف ہے، قرآن مجید صاف کہتا ہے حرام ہے۔ میری حیثیت نہیں ہے گاڑی میں وہ خریدوں جو 50 لاکھ کی ہو، میری حیثیت ہے 50,000 کی ہو، میری حیثیت ہے 20,000 کی گاڑی کی، تو میرا 50,000 کی گاڑی خریدنا اسراف ہے، اور قرآن کہتا ہے اسراف حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ حیثیت سے زیادہ خرچ کی اجازت نہیں ہے، حیثیت کے ساتھ کما کے خرچ کرو، پھر بچے
تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کہہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں بھائی، خمس نکالنا ہے. دنیا میں انکم پہ لیا جاتا ہے ٹیکس، قانون شریعت انکم پہ نہیں لیتا ٹیکس. خرچ کر کے جو بچ گیا، گھر میں 2 کلو چاول پڑے ہیں، آج 2 کلو شکر پڑی ہے، 4 روٹیاں پڑی ہیں، گاڑی میں 5 لیٹر پیٹرول پڑا ہے، تو یہ بچ گیا. 1 سال میری انکم پر تنخواہ ملی، نوکری شروع کی میں نے، 1 سال جیسے اس تاریخ پر آئی، اب جو بچ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں سیونگ کہاں ہوتی، قرضہ ہے. قرضہ جو آپ نے دے دیا وہ خرچ ہو گیا، جو اگلے مہینے اگلے سال دیجیے گا وہ اگلے سال کے خرچ میں جائے گا. اب قرضہ اس سال کا دے کے، کھانا خرچہ چلا کے، سب کر کے جو بچ گیا اس پہ خمس واجب ہے. مگر آدمی جب اس کل کو بھول کے اس کل پہ لگ جاتا ہے تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے رکاوٹیں. اب سنیے امام کی سیرت. امام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ انتہائی درجہ سخاوت مند تھے. سارے ائمہ کی سیرت میں ملے گا، لیکن آپ کی اتنی سخاوت تھی کہ امیر شام معاویہ جس کو اپنی حمایت پیدا کرنے کے لیے خزانے کو، حکومت کے خزانے کو، بیت المال یعنی حکومت کا خزانہ جو اس کا ذاتی مال نہیں، اس کا منہ کھول کے پیسے لٹاتا تھا تاکہ لاکھوں لوگوں کو اپنا بنا سکے. لیکن اس حکومت کے خزانے کے لٹانے کے باوجود اسے یہ احساس ہمیشہ رہتا تھا کہ حسن مجتبیٰ مجھ سے آگے ہیں خرچ کرنے میں، جو محنت کی کمائی حاصل کر کے امام حاصل کر رہے ہیں. وہ پوری تاریخی سخاوت کے واقعات، دسترخوان امام حسن سنائی، ہمیشہ کھانے کے لیے کھلا ہوا، آؤ کھاؤ جاؤ. وہ واقعی شامی کا واقعہ، وہ سارے آپ کے سامنے. انتہائی خیرات کرنے والے، یہاں تک کہ امیر شام اپنی طاقت لگا کے امام حسن کا جب مقابلہ نہ کر سکا تو اس نے وہ چال چلی، نیکی کے ذریعے نیکی کو بہکانا. قرآن مجید میں کیا ہے؟ اسراف حرام ہے. اس نے امام کو جملہ لکھ کے بھیجا کہ لا خیر فی الاسراف. یہ جو آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں اور کنبہ ہے، اور آپ اتنا بانٹتے ہیں لوگوں کو. روایات میں ہے کہ امام نے زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے پاس جو کچھ تھا وہ سب تقسیم کر دیا، کبھی آدھا تقسیم کر دیا، بے حساب داد و دہش. تو کہا، اس نے ایک جملے میں نیکی کے ذریعے نیکی سے روکنے کی ترکیب، شیطانی ترکیب، اس نے لکھ کے بھیجا لا خیر فی الاسراف. اسراف میں کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، یہ جو آپ اتنا بانٹتے ہیں فضول خرچی ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ آپ کر رہے ہیں، یہ اسراف ہے. یہ جو آپ بانٹتے ہیں آپ کی حیثیت سے زیادہ، یہ اسراف ہے، اور اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہے. ایک جملے میں اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اس کو، جس کے لیے شیطان کہہ چکا ہے اللہ اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سب کو بہکائیں گے لیکن تیرے خالص وہ بندے جن کو تو نے اپنے لیے مخلص بنا لیا، خالص بنا لیا ہے، معصوم کو نہیں بہکا پائیں گے. مگر اس کے باوجود وہ بھی ابراہیم کے پاس گیا تو یہ بھی جانتا ہے بہکیں گے نہیں، مگر تدبیر تو کر لی جائے. کہا لکھ کے بھیجا لا خیر فی الاسراف. توجہ دیے گا لفظوں پہ، اسراف میں کوئی بھلائی نہیں. امام نے جواب میں کچھ نہیں لکھا، خالی لفظوں کو پلٹ دیا. اس نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خوبی نہیں. امام نے جواب میں لکھ کے دیا لا اسراف فی الخیر، اچھے کام میں فضول خرچی ہی نہیں ہے. چاہے جو کچھ کرو وہ فضول خرچی نہیں ہے. اتنی داد و دہش، کنبہ بڑا، حالات سخت، حکومت مخالف، اس میں اتنا خیرات. تو کسی نے، چاہنے والے نے سمجھایا کہ مولا آپ کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے اخراجات کا، ایسے حالات ہیں، آمدنی نہیں اتنی، آپ تھوڑا کم خرچ کیا کریں. سنیے جملہ امام کا، دل کو مضبوطی ملے گی انشاءاللہ، کم سے کم واجبات ادا کرنے کی ہمت پڑے گی. امام نے جب اس کسی نے سمجھایا کہ مولا اتنا کچھ کم کر دیجئے، تو امام نے فرمایا سنو، ایک عادت میری ہے، ایک میرے خدا کی ہے. ایک عادت میری، ایک میرے خدا کی عادت ہے. مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ میں اپنی عادت بدل دوں تو کہیں وہ اپنی عادت نہ بدل دے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک عادت میرے خدا کی، ایک میری. میں ڈرتا ہوں میں اپنی عادت بدل دوں تو کہیں وہ اپنی عادت نہ بدل دے. کہا مولا وہ کیا؟ کہا میرے خدا کی عادت ہے کہ مجھے بن مانگے بے حساب دیتا ہے، اور میری عادت یہ ہے کہ جو مجھے دیتا ہے اس میں سے کچھ میں دیتا رہتا ہوں.
جو مجھے وہ دیتا ہے اس میں سے کچھ میں دیتا رہتا ہوں، تو میں ڈرتا ہوں کہیں میں اپنی عادت بدلوں تو کہیں وہ اپنی عادت بدل نہ دے. اس کی نعمتوں میں دیتا رہوں گا تاکہ وہ جو دے رہا ہے وہ دیتا رہے. تو میرے عزیزوں، اور قرآن مجید بھی ہمت بناتا ہے. معصومین تو اسی کی سیرت ارشاد کے سہارے اور روشنی میں اپنی سیرت پیش کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ صاف کہتا ہے وما انفقتم من خیر فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین. جو بھی تم اللہ کی راہ میں بھلائی میں خرچ کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے فہو یخلفہ، اس سے اچھا بدلہ تمہیں دے گا، اسی دنیا میں دے گا. اور تمہیں اللہ کے اس وعدے پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بہترین روزی دینے والا ہے. جب مانگے بغیر تم کو اتنا دیتا ہے تو جب مانگے گا تو کیسے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے گا. میرے عزیزوں، بس اس سے زیادہ آج کا وقت نہیں لوں گا آپ کا. انشاءاللہ سیرت معصومین کے تذکرے، پیغمبر گرامی اور ائمہ طاہرین کی شہادت کی مناسبت کی تاریخوں کی مناسبت سے آپ کی خدمت پہ تھوڑے تھوڑے تذکرے کرتا رہوں گا. ایمان سے اتباع تک کا سفر ہم سب کو آگے کی منزل کی طرف بڑھانا چاہیے، اور اس کا بہترین درس کربلا سے سیکھنے کو ملتا ہے، جہاں ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اتباع میں کسی طرح کی کوئی زحمت نہیں ہوتی. معصومین کی بارگاہ سے دیکھنے کو ملتا ہے ایمان سے اتباع تک کی منزلیں ہر قدم پہ ہیں. تاریخ جو گزری ہے، پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی تاریخ، اور جگر گوشہ رسول حضرت حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تاریخ. پیغمبر کے سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں پرسوں عرض کیا تھا کہ زندگی کے آخری دن زہر کی شدید ترین زہر آپ کے بدن میں تھا، اور اس کا اثر دھیرے دھیرے بڑھا تھا، اور شدت تھی بخار کی، اتنی شدت تھی کہ زندگی کے آخری لمحات میں آپ بار بار غش کی کیفیت میں آ جاتے تھے. جب در سیدہ پر، در پیغمبر پر بیٹی سرہانے بیٹھی تھی، ملک الموت نے دستک دی ہے، اجازت لینے کی حاصل کی ہے، تو بی بی روئی تھی، بے چین ہو کے روئی تھی جب پیغمبر نے کہا تھا آنے دو، یہ ملک الموت ہے. سہارا دینے کے لیے پیغمبر نے بی بی سے کہا تھا کہ بیٹا سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. صرف 6 مہینے، صرف 75 دن یا 90 دن اس کے بعد حضرت زہرا کل زندہ رہی ہیں، مگر اس چھوٹی سی زندگی میں کیا کیا مشکلات اور کیا کیا مصیبتیں دیکھ کے گئی ہیں. ایک باپ جب دنیا سے اٹھتا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں باپ کے لیے بے چین ہوتے ہیں اور روتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بات اچھی طرح دیکھی ہے. ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بیٹے کے جنازے کی، باپ کے جنازے کی رونق بیٹی ہوتی ہے. بیٹی جتنا باپ کے لیے بے چین ہوتی ہے اور کوئی اتنا بے چین نہیں ہوتا. پیغمبر فاطمہ کے لیے بابا بھی تھے اور پیغمبر فاطمہ کے لیے مادر گرامی بھی تھے. بڑی کم سنی میں ماں چھن گئی تھی حضرت زہرا سے، پیغمبر نے ہی پالا تھا، اور یہ بیٹی تھی لیکن اپنے بابا سے اتنی ساری زندگی مصائب دیکھے ہیں. پیغمبر جب تبلیغ کے لیے گھر سے باہر جاتے تھے بیت الشرف سے، پتھر مارے جاتے تھے، لہو لہان جسم کے ساتھ واپس آتے تھے. کمسن بیٹی تنہا گھر میں، ماں مر چکی ہے، باپ زخمی ہو کے آتا ہے تو آ کے پانی سے زخموں کو دھلاتی تھی اور مرہم لگاتی تھی. یہ ماں کی طرح اپنے باپ کے لیے تھی، اور باپ اپنی بیٹی کے لیے باپ بھی تھا اور ماں بھی تھا. اب سر سے سایہ اٹھا ہے تو ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے. تنہائی کا احساس ہے، ننھے ننھے بچے ساتھ ہیں اور کمسنی کا دور ہے. کل 18 سال کی عمر مبارک ہے حضرت زہرا کی، جس میں شہید ہو گئی ہیں در و دربار کے درمیان پس کے. دشمنوں کا ماحول نہیں ہے، مگر پھر بھی حالات یہ ہیں کہ جب یہ بیٹی اپنے باپ کا ماتم کرتی ہے تو دنیا کہتی ہے کہ علی سے آ کے کہ زہرا سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں، اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمارے کام رک جاتے ہیں. علی نے مدینہ منورہ میں جہاں قبر پیغمبر ہے، جہاں حجرہ حضرت زہرا ہے، وہاں سے دور جو آبادی سے باہر کا حصہ تھا، پہاڑوں کی خشک زمین پر چٹائی کا ایک چھوٹا سے سائبان بنا دیا ہے، جو بیت الحزن کے نام سے تاریخ میں
جانا جاتا ہے میں جب پہلی بار حج کے لیے مشرف ہوا تھا سن 82-83 میں، جوانی کی عمر تھی میری، اس وقت تک بیت الحزن جس علاقے میں تھا وہ جگہ باقی تھی. اب وہ جگہ بھی یادگار بھی ختم کر دی گئی ہے، وہاں توڑ کے عمارتیں بنا دی گئی ہیں. بیت الحزن کی زیارت کے لیے جب میں قبر نبی سے چلا جہاں حجرہ جناب فاطمہ بھی تھا، روزانہ حضرت زہرا وہاں اپنے ننھے کمسن بچوں کو لے کے جاتی تھی. ام کلثوم، زینب، حسن، حسین. سب سے بڑا بچہ اس وقت کتنے سال کا ہے؟ سن 3 ہجری میں امام پیدا ہوئے ہیں، امام حسن 7 سال کے ہیں، اور سب ان سے چھوٹے ہیں. اور بی بی کو بھی در و دیوار کے درمیان پیسا گیا ہے، پسلیاں شکستہ ہوئی ہیں. ان حالات میں روزانہ صبح لے کے بچوں کو جاتی ہیں اور بابا پہ ماتم کرتی ہیں اور واپس آتی ہیں. میں جب زیارت کے لیے گیا اور میں بیت الحزن گیا تو میں وہاں سے جہاں حجرہ فاطمہ ہے، جہاں بیت علی ہے، جہاں قبر پیغمبر ہے، وہاں سے پورے جنت البقیع جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں نصیب کرے. جنت البقیع کے سر آنے کی طرف سے جدھر قبر پیغمبر کا حصہ ہے جنت البقیع کا، وہاں سے پیدل جنت البقیع کے پچھلے حصے پہ جا کے پھر اتنا ہی اور چلنا پڑا تھا. تب بیت الحزن آیا تھا. میں جوان بھی تھا، ہاتھ پیر بھی مضبوط تھے، مگر میں چلتے چلتے تھک گیا تھا. میں نے سوچا کہ میں اس عالم میں جب تھک گیا ہوں تو میری شہزادی پسلیاں شکستہ ننھے بچے گود میں. مگر میں نے پھر اپنے کو تسلی دی تھی، میرے شہزادی آپ کو اپنے گھر میں نہ رونے دیا گیا تو کم سے کم بیت الحزن میں بچوں کے ساتھ آ کے اپنے بابا پہ گریا کر سکتی. ارے کربلا کے میدان میں ایک 3-3.5 سال کی کمسن بچی بابا پہ ماتم کرتی ہے تو کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی تازیانے تماچے لگاتا ہے. اجرکم اللہ. میں ختم کر دیتا لیکن چند آنسو اور بہ جائیں. میرے عزیزو، حسین پیغمبر کی وفات کے بعد مؤذن مسجد النبی بلال سے برداشت نہ ہوا کہ اب وہ اذان کہیں، چھوڑ کے چلے گئے شام. انہیں مؤذن نہیں بننا ہے، نبوت کے بعد مؤذن بننا ہے تو امامت کا مؤذن بننا ہے، ولایت کا مؤذن بننا ہے. چلے گئے شام. عرصے کے بعد جب واپس آئے تو بی بی زہرا نے بلوایا، کہا یہ تم نے کیا کیا؟ پوری روایت ہے، خواب بھی دیکھا ہے رسول کو. واپس آئے، کہا کیا کیا؟ کہا تب تم سے گئے ہو، تمہاری اذان کی آواز نہیں سنی، بابا کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، آج اذان کہہ دو. بلال، حکم فاطمہ ہوا ہے. پہنچ گئے اذان کہنے کے لیے، آواز دی اللہ اکبر. حضرت زہرا کے لبوں پہ آواز آئی، اللہ سب سے بڑا ہے جل جلالو. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. فرمایا میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک اور اکیلا ہے. بلال نے آواز بلند کی، اشہدو ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. ایک مرتبہ بی بی غش کھا کے گری، ہائے میرا بابا. ہاں بی بی، مگر پھر بھی حالات غنیمت ہیں. تمہیں اپنے باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ تو نہیں دیکھنا پڑ رہا. کربلا میں تمہاری پوتی کبھی باپ کے جنازے کو گھوڑوں سے پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، کبھی نو کے نیزہ پہ باپ کا سر دیار دیار پھرایا جا رہا ہے. بیٹی باپ کو یاد کرتی رہی، تڑپتی رہی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم